بلوچستان کے مظلوم عوام کی دکھ بھری آواز کی باز گشت، عالمی افق پر عرب ممالک میں عوامی تحریکوں کی گرج و چمک، ایک طرف پاکستان کو درپیش اندرونی اور بیرونی خطرات میں مسلسل اضافہ، اور دوسری جانب بلوچستان پر ایک بار پھر دنیا کی نظریں مرکوز ہو رہی ہیں۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں، بلوچستان نام ہے پاکستان کی 45% سرزمین کا، جہاں کے 8 ملین باشندے اپنی خودداری، اپنی عزت، اپنے وقار اور اپنی روایات کی خوبصورتیوں کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ قدرتی وسائل سے مالا مال اس خوبصورت خطے کے عوام کے دل بھی پاکستان کی محبت سے مالا مال رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا پاکستان کے سیاسی اور فوجی حکمرانوں نے ان کی محبت کا جواب محبت سے دیا؟ کیا ان کے دیرینہ اور جائز مسائل کے حل کے لیے ہمارے حکمرانوں نے مؤثر اقدامات کیے؟ بلوچستان کی اصل صورتحال کیا ہے؟ بلوچستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ بلوچستان کا تہذیبی ورثہ کیا ہے؟ اور بلوچستان کے عوام کیا چاہتے ہیں؟ ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے آئیے چلتے ہیں امریکن کیپٹل واشنگٹن ڈی سی اور ملتے ہیں ایک عالمی شخصیت پروفیسر اکبر احمد سے امریکن یونیورسٹی کی علمی فضاؤں میں۔ پروفیسر اکبر احمد برطانیہ اور آئرلینڈ میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں۔ آئیے اب ملتے ہیں پروفیسر اکبر احمد سے۔ ویلکم ٹو دا شو امبیسڈر اکبر احمد۔ تھینک یو سو مچ رضوی صاحب، اور خوش آمدید، آپ امریکن یونیورسٹی آئے اور مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ اور آپ کی ٹیم کو ویلکم اس کیمپس پر، اور ساتھ ساتھ مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ جیسی شخصیت نے مجھے دعوت دی، سو تھینک یو۔ میں آپ کی توجہ بلوچستان کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں دو بنیادی وجوہات کی بنیاد پر۔ ایک یہ کہ آپ بلوچستان میں کمشنر، کوئٹہ کمشنر کے طور پہ آپ نے فرائض انجام دیے، اس کے علاوہ پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پہ آپ نے تین رضوی صاحب، بلوچستان میں 3 ڈویژنز کا کمشنر تھا، ون آفٹر دی ادر، مکران، سبی اور کوئٹہ، یہ بہت اہم ڈویژنز ہیں۔ اور اس سے پہلے میں فرنٹیئر پروونس، صوبہ سرحد میں، جو اس وقت اس کا نام صوبہ سرحد ہوتا تھا، میں پولیٹیکل ایجنٹ وزیرستان رہ چکا ہوں، میں پولیٹیکل ایجنٹ اورکزئی رہ چکا ہوں، اور میں نے بہت سروس کی ہے فرنٹیئر پروونس میں۔ میری وائف ہیں سوات کی، تو میرا تعلق ہے اس صوبے سے۔ تو یہاں پہ ہم امریکن یونیورسٹی میں بیٹھ کے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، تو چند لمحوں کے لیے بڑا کوئک ٹریول کرتے ہیں ہم بلوچستان میں، اور نہ آج کے بلوچستان میں نہیں بلکہ اس وقت کے بلوچستان میں جب وہاں پر آپ خدمات انجام دے رہے تھے۔ کس قسم کا بلوچستان تھا؟ رضوی صاحب، میں تو آپ کو حقیقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل اتنی کنٹروورسی ہے، ڈبیٹ ہے، غلط فہمیاں ہیں بلوچوں کے بارے میں، کہ مجھے اور میرے ایکسپیرینس سے، تجربے میں، بلوچ جو ہیں وہ بہت ہی ایک غیرت مند، بہت ہی ایک تاریخی، اور میرے خیال میں ایک بہت ہی امپریسو قوم ہے بلوچ ود ان پاکستان۔ میں ملا ہوں، مجھے خوش قسمتی تھی کہ میں ان کے جو سب سے بڑے بڑے سردار ہیں، مشہور ترین سردار، نواب اکبر بگٹی، بزنجو صاحب، ان لوگوں سے میں ملا ہوں۔ جام صاحب میرے چیف منسٹر ہوتے تھے، اور میں نے ان سے بڑا سیکھا تھا، ان کے صبر، ان کی گفتگو، ان کی لرننگ، ان کی وزڈم۔ اب نواب اکبر بگٹی جو بدقسمتی سے پاکستان میں ریسنٹلی وہ مارے بھی گئے، اور اتنے، میں تو سمجھتا ہوں افسوسناک یہ واقعہ تھا کہ جیسے ایک اتنے بڑے آدمی کو، تاریخی آدمی کو، آپ ان سے اگری کریں، ڈس اگری کریں، بٹ اس ایک معمولی ایک جانور کی طرح آپ اس کو مارتے ہیں، بچوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، اور پھر ان کی کارپس کی آپ بے عزتی کرتے ہیں، یہ تو دس ناٹ ایکسیپٹیبل۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جس وقت آپ وہاں پہ موجود تھے، تو جو آپ کا انٹریکشن آپ ان کا دیکھتے تھے سرداروں کا عام آدمیوں کے ساتھ، آج کی صورتحال بڑی مختلف ہے، اس کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جا چکی ہیں۔ میں تھوڑا سا کیپچر کرنا چاہتا ہوں وہ زمانہ کہ اس وقت سرداروں اور عام لوگوں کے درمیان کس قسم کے تعلقات تھے، ایک، اور دوسرا یہ کہ جس وقت آپ مرکزی حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو مرکزی حکومت اور سرداروں کے درمیان کس قسم کی ڈیلز ہوتی تھیں، یا کیا پولیٹیکل اسٹرکچر تھا؟ اب رضوی صاحب، دس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے ریز کیا ہے۔ پہلے تو آپ کو بلوچستان اسٹرکچر کا تھوڑا سا اس میں انٹروڈکشن دیتا ہوں۔ ہر قوم، بلوچستان قوم میں مختلف قومیں ہیں، بلوچستان میں سردار نہیں ہوتا۔ سردار ہے فار ایگزامپل نواب بگٹیز میں، مریض میں، رائسانی میں، کلات میں خان و کلات تھا، رولر تھے۔ ساؤتھ میں، مکران میں بہت ہی ایک ڈیموکریٹک معاشرہ ہے، وہاں کوئی سردار اور نواب نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہنا کہ بلوچوں میں ہر جگہ سردار ہوتا ہے، ظلم کرتا ہے، دس از رانگ۔ Now some سردارز were very enlightened, very open minded. کچھ سردار تھے بڑا ظلم کرتے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ، تو ہر آدمی، ہر قوم مختلف ہوتی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم سردار جو تھا وہ یہ محسوس کرتا، تو قوم محسوس کرتی تھی کہ وہ دونوں جڑے ہوئے، قوم اور سردار،
اور سردار کی سکسیس اور ویلفیئر از ان دا ٹرائب. تو سردار واز لائک دیئر بیسٹ نمائندہ. ایم این اے ایم پی اے سمجھ لیں آپ. تو وہ اگر کوئی فرد کی مشکلات تھیں اس کو تعلیم میں یا اس کے بچوں کے داخلے کا یا سڑک اپنے گاؤں کے لیے یا کچھ اسکیم اپنے گاؤں کے لیے, سردار وڈ بی دا فرسٹ پرسن ہو وڈ ہیلپ. کچھ ایسے سردار بھی تھے بڑا ظلم کرتے تھے اپنی قوم پر. ایز پولیٹیکل ایجنٹ, ایز کمشنر, میں نے یہ دیکھا کہ سینٹرل گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھی مور لیس دا سیم فار دا لاسٹ 3 or 4 ڈیکیڈز پاکستان کے بننے کے بعد. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قائد اعظم ان لوگوں کی بڑی عزت کرتے تھے. اور یہ قائد اعظم میں جو بریلینس تھی, جو ہم آج کل دیکھتے ہیں ہسٹری کو, تاریخ کو, ماضی کو, اور کہتے ہیں قائد اعظم نے یہ کیا اور وہ کیا اور کشمیر نے بنگل کیا اور یہ بنگل کیا. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی وزڈم کیا تھی, ان کی بریلینس کیا تھی. یہی جو بلوچ اور ٹرائبل ایریاز پاکستان کے آج کل کے, جو ہم ان کو قابو نہیں کر سک رہے ہیں یا ان کے ساتھ ہم ڈیل نہیں کر سک رہے ہیں پیسفلی اینڈ سکسیزفلی, یہی قائد اعظم نے ان کو ڈیل کیا بائی ریورسنگ دا پروسیس. ہی withdrew all the troops. جو پاکستان کی ٹروپس تھیں بارڈرز پر, ہی withdrew them. He said کہ اب آپ آزاد ہیں, یہ آپ کا ملک ہے, اب آپ اس فرنٹیئر کی دفاع کریں گے. اب یہ پہلی دفعہ تاریخ میں اس علاقے میں ٹروپس نہیں تھیں. تو اب رسک تھی. رسک اس لیے تھی کہ یہی ٹرائبز پھر آ کے حملہ کریں سٹیز پر, پاکستان کی سٹیز پر, یا وہ جینیونلی محسوس کریں کہ یہ تو ہمارا ملک ہے, نیا ملک. اور ہز رسک پیڈ آف. اور سو دیز پیپل وہ انٹیگریٹ. سو 2-3 ڈیکیڈز کے لیے 50s 60s 70s مور لیس یہ چلا ہے. ناؤ 70s کے بعد دا پالیٹکس آف پاکستان اسٹارٹس کمنگ ان ٹو دیز ایریاز. تو دی ایشو آف سرداری ریز ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی سردار بڑا ظلم کر رہا ہے. ٹرائبل ایریاز میں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو آپ کے جو ملک ہیں ظلم کریں. ٹھیک ہے, اعظم صاحب اس کے ساتھ ظلم بھی تھا. لیکن میں نے جب بات کی تھی اپنے سرداروں سے اور ملکوں سے اور عام آدمی سے, اینڈ میری کوشش یہ تھی ہر وقت ٹو ریپرزینٹ دا گورنمنٹ تھرو پازیٹیو ایسپیکٹس, جسٹس. ان کو آپ عدل کا بہت اہمیت رکھتی ہے اس معاشرے میں. کمپیشن ان کو دکھائیں, ان کی عزت کریں, ان کی غیرت بہت ہی اہم ہے. یہ بڑی عام فیچرز ہیں اس معاشرے میں. تو میں یہ دیکھتا تھا, میں جب ان سے کہتا تھا کہ بھئی تم کیوں جھجکتے ہو, کیوں تم ہمیں ریجیکٹ کرتے ہو. ہم کہتے ہیں ہمارے لاز آئیں گے, سول کرمنل پروسیجر کوڈز آپ کے پاس ہوئیں گے, ہماری پولیس آپ کی حفاظت کریں گے, ہمارے ریونیو آفیشلز آپ کے پاس آپ کی مدد کریں گے. تو وہ ہنستے تھے, کہتے تھے آپ کی اتنی کرپٹ پولیس ہے, اتنی کرپٹ ریونیو آفیشلز ہے, وہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آ کے ہماری زندگی حرام کریں اور ہماری زندگی تباہ کریں. اس کے بارے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت اس قسم کا وہ جواب دیتے تھے تو وہ ایک اسٹیٹس کو قائم رکھنا چاہتے تھے, کیونکہ برٹش گورنمنٹ نے جو فریم ورک ان کے لیے رکھا تھا وہ بڑا آسان تھا. ظاہر ہے کہ برٹش جو ہے پورے پاکستان اور انڈیا کو اور جتنے بھی کنٹریز کے اوپر انہوں نے رول کیا انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے تھے. تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ پراکسی ایجنٹس کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو ہے وہ کنٹرول. بالکل صحیح ہے. وہ پراکسی ایجنٹ یہ تھا کہ سینٹرل گورنمنٹ واز ریپرزینٹیو, اس کا نمائندہ تھا پولیٹیکل ایجنٹ یا کمشنر. میں دونوں عہدے پہ رہ چکا ہوں. اور ہمارا رول یہ تھا کہ کیپ اسٹیبلٹی. یو ایبسلیٹلی رائٹ. پازیٹیو اس کا یہ تھا کہ سیکیورٹی تھی اور اسٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی. نیگیٹو اس کا یہ تھا کہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, فار ایگزامپل جینیون الیکشنز ہیں, ڈیموکریسی دنیا میں جو ترقی ہو رہی ہے وہ بلاک تھی. اور پھر دوسرا ہم ایک پولیٹیکل اسٹرکچر وہاں پہ نہیں بنا سکے. پولیٹیکل اسٹرکچر اجازت ہی نہیں تھی اب ٹرائبل ایریاز میں الیکشنز میں. جو ایک اچھا جو سردار ہے, آپ نے جو ڈسٹنکشن کی وہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا سردار اور برا سردار. جو ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے وہ اچھا سردار ہے, جو کام نہیں کرے گا وہ برا سردار ہے. بالکل وہ. اور پھر پولیٹیکل ایجنٹس کمیشن اپنی سیاست چلاتے تھے. وہ جو آپ برٹش پولیٹیکل ایجنٹ کمیشنز کی بات کریں, جو ود دا گروتھ آف پاکستان, ڈیولپمنٹس ان پاکستان, جو معاشرہ وہاں کا تھا یہاں پر بھی آنے لگا. تو وہ جو ان کے سٹینڈرڈز تھے وہ نہیں تھے جو ماضی میں تھے. سو رزلٹ یہ تھا کہ ویری آفٹن افسر بھی خود اپنی پریفرنسز سامنے کرتے تھے. اور میں دیکھ رہا تھا, جب میں دیکھتا تھا بلوچستان میں بلوچ مجھ سے بات کرتے, اور یہ سردار نان سردار کی بات نہیں ہے, ہر بلوچ وہ بہت یہ محسوس کرتا تھا کہ ہماری عزت باہر والے افسر نہیں کر رہے اور نہیں کرتے ہیں. تو بحیثیت کمشنر, ہیڈ آف دی ایڈمنسٹریشن, میں اپنے جونیئر افسرس کو بار بار بلاتا تھا اور کہتا تھا, اب فار ایگزامپل میرے کوئی ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, بڑے برائٹ اسمارٹ افسر,
اب مجھے یاد ہے ایک افسر تھے, وہ بڑا اسمارٹ افسر تھا, وہ کہہ رہے جی سر میں ابھی ہارورڈ سے آیا ہوں, میں نے یہ پیپر لکھا. میں کہتا یار آئی اپریشیٹ تم ہارورڈ سے آئے ہو, تم ان کے علاقے میں ہو, ان کا اپنا ایک کلچر ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, ان کی تم عزت کرو. یہ نہ دیکھو کہ اگر یہ آدمی لگ رہا ہے غریب یا اس کی شلوار قمیض پھٹی سی, آپ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے. اس آدمی میں بڑی عزت ہے اور یہ 1000 سال کی تاریخ اپنے کندھوں پہ لے کے تمہارے دفتر آ رہا ہے, اس کی عزت کرو اور تم دیکھو یو وونٹ ہیو پرابلمس. تو یہ جو ٹینشن تھی رضوی صاحب, میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کوئی 3 decades ago میں دیکھ رہا تھا یہ ٹینشن بلڈ اپ ہو رہی ہے, اور اب آپ وہ جو ٹینشن ہے وہ پھٹی ہے. اور نہ صرف پھٹی ہے, اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کاندھوں پر بھی اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ بلوچستان کو اگنور کیا. ابھی پچھلے دنوں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اسٹڈی کی گئی اور سروے کیا گیا, اور ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن تھے, انہوں نے اسٹریٹ پہ لوگوں کا انٹرویو بھی کیا. وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ جناب بلوچستان میں کون سے بڑے شہر ہیں, تو لوگ بتا نہیں پائے کہ کوئٹہ کے علاوہ کون سا بڑا شہر ہے. تو ہماری طرف سے بھی غفلت بھی ہے, اگنورنس بھی ہے. اور دیکھیں بلوچ ڈونٹ مائنڈ دیٹ. میرے جو تجربہ ہے, یو مسٹ ریمبر آئی ایم ناٹ ریپرزینٹنگ اور اسپیکنگ آن بہاف آف دا بلوچ, لیکن آئی ہیو دا ہائیسٹ ریسپیکٹ فار دا فرنٹیئر, فار دا بلوچ, فار دا پٹھانز, the Baloch tribesmen and the villages in the Punjab that I served. میں نے رورل ایریا پنجاب میں کام کیا ہے, اینڈ سندھ میں یہ پاکستانی جو ہیں دے ویری رسپیکٹیبل اور ویری امپریسو پیپل, عام جو پاکستانی ہوتا ہے. لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی قدر کریں, یہ نہ سمجھیں کہ کیونکہ وہ غریب ہے آپ اس کو لات مارتے ہیں, بے عزتی اس کی کرتے ہیں. بڑا وہ سینسٹیو, بیکاز وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے ایک یہ آزاد ملک پایا ہے, آپ ہمارے جیسے ہیں, اور آپ وہی سلوک ہم سے کر رہے ہیں جو انگریز کرتا تھا لٹرلی. ایک تو یہ ایکسپیکٹ ہو گیا, لیکن جو کرٹکس ہیں وہ جن کی بلوچستان پہ بڑی گہری نظر ہے, اور جس وقت بلوچستان کی ٹریولنگ کر کے آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اگنور کیا, ہم سے کچھ غلطیاں ہوئیں, کچھ کوتاہیاں ہوئیں, لیکن یہ جو ٹرائبل سسٹم ہے بلوچستان میں, اور جن لوگوں کے ہاتھوں میں پاور ہے, وہ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں. رضوی صاحب میں نے آلریڈی کہا ہے کہ کچھ سردار تھے اچھے, کچھ تھے برے, لیکن آپ پورے معاشرے کو سرداری سسٹم کے تحت نیچے نظر نہیں دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ غلط ہے. بیکاز جیسے میں نے کہا ساؤتھ میں مکران میں سردار تھے ہی نہیں, نو سرداری سسٹم. اور ابھی بھی میرا خیال ہے مکران کی سچویشن, ٹرائبل ایریاز آف فرنٹیئر صوبے سرحد میں, وہاں تو سرداری سسٹم ہے ہی نہیں. There is no سرداری سسٹم, it's completely egalitarian جس کو کہتے ہیں. There is not democracy, لیکن egalitarian. ہر آدمی کہتا ہے, بڑی مشہور متل ہے, محاورہ, پشتو محاورے کو متل کہتے ہیں, کہ ہر آدمی خان ہے, ہر آدمی ملک ہے. تو وہ مانے گا نہیں, کیونکہ ہر آدمی وہاں شجر نسب پر ہے. سو ہر آدمی کا جو لنک ہے وہ ڈائریکٹلی ود دی فاؤنڈر آف دا ٹرائب کے ساتھ ہے. سو وہ کہے گا اس آدمی کے پاس زیادہ پیسے ہیں یا طاقت ہے, لیکن ہی از مائی ایکول. بہت ہی دلچسپ گفتگو آپ سے ہو رہی ہے, لیکن یہاں پہ چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے. ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے امبیسڈر صاحب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی بلوچستان کے بارے میں, اور ہم بلوچستان کا تجزیہ کر رہے تھے تاریخی تناظر میں. میں چاہوں گا کہ آپ کی رائے لی جا سکے اس وقت جو بلوچستان کی صورت حال ہے, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ بلوچستان کو؟ رضی صاحب, مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے, اور میں یہ جو سنتا ہوں کہ بلوچ وقتاً فوقتاً پنجابی سیٹلر کو یا پٹھان کو یا فارنر کو جو ٹورسٹ ہے وہاں ان پر ظلم ہوتا ہے, تشدد ہوتا ہے, لوگ مارے جا رہے ہیں. اور پھر میں جو سنتا ہوں کہ جو بلوچوں کے ساتھ ہو رہا ہو, وہ لوکل مقامی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ بہت ہی مجھے افسوس ہوتا ہے, اور بہت ہی گندی باتیں سنائی میں دیتی ہیں. یا کبھی وہ ٹارچر ہو رہا ہے بلوچوں پر ان کی باڈیز پائی جاتی ہیں ان کے محلے میں. نیکسٹ ڈے میں نے سنا ہے کہ یہ بلوچوں کے سینوں پر, ان کی لاش پر یہ لکھا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے تحفہ یا عید مبارک. تو یہ جو باتیں, مجھے اس لیے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے 71 میں پاکستان میں ایز اے ینگ سول سرونٹ تھا, ینگ CSP آفیسر, اسسٹنٹ کمشنر. تو میں نے وہ جو طوفان ہے وہ آتے ہوئے دیکھا, اور پھر اٹ آلموسٹ کلڈ می, بیکاز 3 میرے بیچ مینٹس مارے گئے تھے ایسٹ پاکستان میں, 3 آف دیم ان دا فیلڈ. تو میں نے اس کو یہ دیکھا ہے کہ یہ جو ایتھنک ہیٹرڈ ہے وہ ایک بھائی کو, ایک گھر کو
کیسے وہ توڑتی ہے اور کتنی پھر یہ تلخی پیدا ہوتی ہے. اور میں حیران اس لیے ہوں کہ پاکستان وہی ہسٹری کو اپنے ریپیٹ کر رہا ہے ایز اف کوئی پاکستان کی ماضی میں ہسٹری نہیں ہے, جو ہم بیٹھ کر بار بار کامنٹ کریں بلوچ ایسے ہیں بلوچ ویسے. ہمیں اس لیے نفرت ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں بلوچستان, میں نے بہت افسروں سے سنا ہے, سینئر ذمہ دار لوگوں سے سنا ہے کہ جی بلوچ جی بھی ان کی تو آبادی اتنی چھوٹی سی 5-6-8-7 ملین ہے, وہ تو آبادی نہیں. بھئی یہ نہیں سوچتے آپ کہ آلموسٹ ہاف دا ملک 44% جو ہے, اور بلوچستان از پارٹ آف دا فیڈریشن آف پاکستان. تو آپ اگر ہر سٹیزن کی عزت نہیں کر سکتے, ان کو حقوق ان کے نہیں دیتے جو جائز ہیں, جو کانسٹیٹیوشن کے تحت ان کا حق ہے, تو وہ کیسے خوش رہے گا آپ کے ساتھ؟ آپ کے حق میں یہ آپ کی عقل کہتی ہے آپ کو کہ آپ بلوچوں کو, پٹھانوں کو, پنجابیوں کو, سندھیوں کو ساتھ رکھیں, خوشی سے رکھیں, ان کو ایک ملک بنائیں. کیونکہ اگر آپ یہ ملک میں ایک اتفاق اور ایک بھائی چارہ نہیں پیدا کریں گے تو آلریڈی اتنے ٹینشنز ہیں پاکستان میں, اور یہ ٹینشنز 1947 میں پاکستان جب بنا تھا تو ایک فیلنگ تھی کہ ایک نیا ملک ہے, ہمارا ملک ہے. وہاں مہاجر ہے یا پنجابی اور پٹھان یہ سوال نہیں پیدا ہوتا. آپ نے درست کہا کہ جو بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس کے اصل وکٹم جو ہے وہ بلوچی عوام ہے. نہیں تو یہ لوگ نہیں سمجھتے نا کہ بلوچ کو ہم لوگوں نے اپنے ان کے ملک میں سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا ہے. تو اگر وہ تو ایک بات مانی آپ کی, ٹھیک ہے, جو بلوچی سٹیزن کی ہم بات کر رہے ہیں, مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ ٹرائبل لیڈرز ہیں اور بہت مشکل ہے ڈسٹنکشن کرنا کہ کون اچھے ہیں کون برے ہیں. لیکن جو ہمارے پاس فیکٹس آ رہے ہیں, جو فگرز آ رہے ہیں, صرف پاکستان کی طرف سے نہیں, جو انٹرنیشنل مشن وہاں پہ گئے اور ان کی رپورٹس وغیرہ آئی ہیں, تو اس میں بھی ان کی طرف سے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن وہ اپنی جگہ پہ ہیں. تو ایک طرف ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ جن کی طرف سے مظالم ہو رہے ہیں, اور دوسری طرف ٹرائبل پاور سینٹرز ہیں کہ جس میں ٹرائبل لیڈرز اپنے, کیونکہ تو اصل میں جو بیچارہ نقصان ہو رہا ہے بیچارہ عام بلوچ. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اس عام بلوچ کو تحفظ فراہم میں بتاتا ہوں کیسے, میں بتاتا ہوں رضی صاحب, بیکاز ہمارا کام یہ تھا, ہمارا فرض تھا فیلڈ میں ان کو سیکیورٹی اور ان کو ایک قسم کی ترقی ان کے سامنے پیش کرنا, اور وہ اس کا راستہ ہے تعلیم, امپلائمنٹ. میں نے دیکھا ایسے ٹرائبل ایریاز کے ینگ انڈیویجولز, بلوچ ٹرائبل ایریاز کے, فرنٹیئر کے پٹھان, آپ ان کو موقع دیں, ان کو تعلیم دیں, اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں, کیونکہ دے آر ایز بریلینٹ اور ایز بیڈ اور ایز گڈ ایز ادر پیپل. آپ اگر ان کی کمپٹیشن لائیں, ان کو میدان میں لائیں, دے ول پرفارم بریلینٹلی. لیکن آپ دیکھیں بلوچستان میں ٹرائبل ایریاز میں پانی نہیں ہے پینے کا, سڑک نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں وہ آپ دیکھیں جی بیکورڈ لوگ ہیں, آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے, اور آپ کا سردار آپ کو روک رہا ہے. بھئی اگر آپ ان کو تعلیم دیں گے تو سردار کے لیے نہیں ووٹ کرے گا نیکسٹ ٹائم, وہ کہے گا ہم سردار کو رد کرتے ہیں, سسٹم ہی خراب ہے, ہم نہیں چاہتے, ہم پیور ڈیموکریسی چاہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ٹرائبل لیڈرز کے تھمس کے نیچے ہیں. ہاں بالکل ہے, بالکل. لیکن اس کے ساتھ ہی جس طرح سے آپ نے مکران کا ذکر کیا, ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ مڈل کلاس جو ہے وہ ڈیولپ ہو, بہت اسٹرانگ. مکران میں تو بہت انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ, بالکل بالکل جی, بڑے تعلیم یافتہ لوگ, اور وہ چاہتے ہیں, وہ تعلیم چاہتے ہیں, ڈیولپمنٹ اسکیم چاہتے ہیں. اب دیکھیں رضی صاحب, یہ آرگیومنٹ آپ بالکل سندھ میں اپلائی کر سکتے ہیں, پنجاب میں اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کے وڈیرا نہیں ہے, آپ کے بڑے بڑے لینڈ لارڈز نہیں ہیں پنجاب میں, تو دس سیم آرگیومنٹ. تو یہ کوئی بہانہ تو نہیں ہے کہ میں تھوڑا سا تھوڑی سی ڈسٹنکشن میں کروں گا یہاں پہ. جو سندھ کی صورتحال ہے یا افغانستان کی صورتحال ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے, کیونکہ بلوچستان میں جو سیپریشن کی موومنٹ چل پڑی ہے جی, اور جسے انڈیپینڈنس موومنٹ کا. رضوی صاحب انڈیپینڈنس موومنٹ, اب اس کا تجزیہ کریں, میں نے تو کرا ہے, میں نئی کتاب از فوکسڈ آن دس. جی میں آپ سے سنوں گا, لیکن میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان جو ہے ایک سوورن کنٹری ہے, ایک ماڈرن اسٹیٹ ہے جس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے. پاکستان جس طرح سے ہمیں نظر آتا ہے, جو بھی جیوگرافک اس کا موڈ ہے, اسے انٹرنیشنلی جو ہے ریکگنائز کیا گیا. پاکستان کی صورتحال کشمیر کی طرح نہیں ہے کہ جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. اگر انٹرنیشنلی ریکگنائز بارڈرز کو لوگ تسلیم نہیں کرتے بلوچستان میں, اور وہ انڈیپینڈنس کی موومنٹ شروع کرتے ہیں, تو پاکستانیوں کا کہنا یہ ہے کہ جناب یہ پاکستان کو توڑنے کے مترادف ہے. آپ میں رضوی صاحب بالکل صحیح کہوں گا کہ پاکستان کا بالکل حق بنتا ہے, اور بحیثیت ایک محب وطن, ایک پاکستانی جو پاکستان کے بالکل وجود کے ساتھ جڑا ہوا ہے,
میں کہوں گا کہ وہ پاکستان کی جو سلامیت ہے اس کی بارڈرز ہیں دے مسٹ بی پرزروڈ. لیکن یہ طریقہ غلط ہے, یہ طریقہ بڑا نقصان دے رہا ہے پاکستان کو. میں سمجھتا ہوں یہ جو تنگ نظری ہے دس از ناٹ ہیلپنگ پاکستان. اور ایگزیکٹلی سیم آرگیومنٹس مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آئی واز ہیئرنگ ان 1971. ڈفرینٹ سچویشن, ڈفرینٹ کانٹیکس, بٹ ایگزیکٹلی دا سیم آرگیومنٹ. پاکستانی ماشاء اللہ سیکھتے نہیں تاریخ سے. دے ور ریپیٹنگ دا سیم کویشچن. بنگالی ہیں, بنگالی وہ ہے, انڈیا یہ کر رہا ہے, ہندو وہ کر رہے ہیں. بالکل یہ آرگیومنٹس اب آپ بلوچ کو اپلائی کریں. جو بلوچستان میں there was no such thing as an independence movement. بلوچستان was the purest of the Pakistanis. ایسے ایسے بلوچ تھے جیسے میر جعفر جمالی. میری خوش قسمتی تھی, میں بڑا اعزاز تھا میں ان سے ملا ہوں. ان کے بیٹے میرے بیچ میٹ تھے, سکندر جمالی, he was my batch mate in the civil service. ایسے ایسے بلوچ تھے who helped قائد اعظم in creating Pakistan and bringing Balochistan into Pakistan. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کچھ شرارت کی تھی. ان کی کوشش تھی کہ بلوچستان کو توڑو. اس وقت آسانی سے وہ پریشر ڈالتے پاکستان پر, تو نہیں ڈالا. تو ان لوگوں کا یہ اب آپ بیٹھ کر انہی کو آپ غدار کہہ رہے ہیں, تو آپ واٹ یو ایکسپیکٹ فرام دیم. تو آپ کو ان سے ڈیل کرنا ہے اینڈ یو ہیو ٹو, فرسٹ اسٹیپ از کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ان پاکستان مسٹ بی کام ڈاؤن سو دیٹ یہ جو کمپلینٹس ہو رہے ہیں کہ بلوچ غائب ہو رہے ہیں, ان کو ٹارچر کر کر کے آپ ان کی لاشیں پھینک رہے ہیں ان کے خاندانوں کے سامنے, دیٹ ہیز ٹو اسٹاپ. ایبسولوٹلی, میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. ہاؤ کین اے پاکستانی ایون جسٹیفائی ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ, بیکاز اٹس امبیرسنگ کہ ہیومن رائٹس پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, آپ کے دوست بھی نہیں ہے, چاروں طرف آپ کے لیٹ اس سے ان فرینڈلی نیبرز بیٹھے ہوئے, اور وہ دیکھ رہے ہیں آپ ان کو اتنا موٹا موقع دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ہمارا گول ہے بھائی, یہ فٹ بال ہے, لاؤ ایک گول مارو ہمارے اپنے گول میں. دس از کالڈ رضوی صاحب اون گول. 71 میں آپ نے ایک اچھا گول مارا تھا, اب آپ لگے ہوئے پھر کہ ایک اون گول. یو ہیو ٹو چینج یور اسٹریٹجی اینڈ یور لینگویج. آپ بلوچ کو عزت کے ساتھ ایز این ایکول ٹریٹ کریں, اس کا وہ سلوک کریں, اس کو بٹھا لیں, بات کریں کہ بھائی کیا پرابلمس کیا ایز پاکستانیز, لیٹ اس سالو دیٹ. تو آپ کا میسج یہ ہے اور بڑا اسٹرانگ میسج ہے کہ بلوچیوں کو انگیج کیا جائے, ان کے پڑھے لکھے لوگوں سے نیگوشیشن کی جائے. اس میں کوئی غلط فہمی نہیں, میرے سامنے کچھ نہیں ہے, میں تو اسکالر ہوں, میں دیکھتا ہوں, میں رہ چکا ہوں, میں بلوچوں کو جانتا ہوں. آپ یہ سچویشن بالکل برنک پر خود پاکستانیوں نے آ کے پہنچا دی ہے. جس کو بھی آپ بلیم کریں گے, پاکستانی ہر دنیا میں سازش دیکھے گا, ہر آدمی میں, آپ میں, مجھ میں, ہر جگہ. خود ماشاءاللہ آپ نے پہنچا دی ہے برنک پر. برنک کو کہتے ہیں ایٹ دی ایج, آپ پہنچ گئے وہ. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ دھکا ایک دو اور لگاؤ کہ اوپر جائے, اوور جائے, اور وہ پاکستان جس کی ہم سلامیت چاہتے ہیں اور جو ہم چاہتے ہیں کہ مضبوط رہے اور یونائٹڈ رہے, اس کو ہم توڑیں, یا واپس برنک سے آ کر then really we start constructing. یہ ہماری چوائس. اگر ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں, متحد رکھتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ غیر ملکی فورسز کو جو ہے وہ جگہ نہیں ملے گی. وہ ایک میٹافور تھا کہ اگر آپ کا کمرہ ہے اور اس کی ونڈوز ٹوٹی ہوئی ہیں تو ہر آدمی اس میں چھلانگ مارے گا, اس میں آنے کی کوشش کرے گا. اچھا, یہ جو آپ کا پروجیکٹ تھا خاصا وسیع, انٹرسٹنگ, ہم اس کی طرف آتے ہیں, لیکن بلوچستان سے ہم ذرا چلتے ہیں عالمی افق پر. مسلم کنٹریز, مجھے میجورٹی مسلم کنٹریز کی طرف توجہ دیتے ہیں, اور خاص طور پہ عرب اسپرنگ کے حوالے سے. یہ جو عرب اسپرنگ انفولڈ ہو رہا ہے, ہوا اور ہو رہا ہے, اسے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا میں رضوی صاحب تاریخ کی نظر سے دیکھتا ہوں. یہ دیکھیں, بر صغیر میں پہلا ایک عرب اسپرنگ آتا ہے, عرب اسپرنگ ایز اے میٹافر. 1930s اینڈ 40s میں جو پاکستان موومنٹ تھا, تو آپ سمجھ لیں یہ قسم کا عرب اسپرنگ تھا ہمارے لیے, کیونکہ ہم چاہ رہے تھے قائد اعظم اور جو لیڈرشپ تھی مسلم لیگ کی اور مسلم موومنٹ کی, اے نیو کنٹری کالڈ پاکستان. اور پاکستان وڈ بی اکارڈنگ ٹو قائد اعظم ون آف دا گریٹسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ, بیکاز اٹ وڈ بی بیسڈ ان ویمنز رائٹس, مائنورٹی رائٹس, رول آف لا, کانسٹیٹیوشن. اور بار بار قائد اعظم نے اپنی اسپیچز میں کہا نیپوٹزم اس ملک میں نہیں ہوئے گی اور کرپشن نہیں ہوئے گی. یہ ان کا ویژن تھا. تو یہ عرب اسپرنگ ہمارے علاقے میں. پھر 1970s میں مسلم ورلڈ میں آپ کی ایران میں آئی عرب اسپرنگ, وہاں ریولوشن ہوا, اسلامک ریولوشن, خمینی صاحب نے اس کا سربراہی کی. اور عرب ورلڈ میں یہ نہیں ہوا. عرب ورلڈ میں ملٹری ڈکٹیٹرشپس, کبھی وہ صدام حسین آئے, تو کبھی ناصر آئے, تو کبھی کرنل گدافی آئے. تو یہ پہلی دفعہ عربوں میں, عرب معاشرے میں ایک قسم کی انقلاب شروع ہوا ہے. اب انقلاب ایک بڑی خطرناک چیز ہے. اٹ کین بی سکسیزفل, ٹرانسفارم سوسائٹی, جینیون, ڈیموکریٹک, اوپن, ایگیلیٹیرین سوسائٹی, or it can just go into more and more and more crisis.
تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران میں ابھی تک وہ دے ہیونٹ کم آؤٹ آف دیٹ ریولیوشن. ابھی بھی ایک قسم کے وہ دے آر انوالو ان ریزورٹنگ ٹو اے سوسائٹی وچ از ماڈرن اینڈ ایٹ پیس ود دا ورلڈ. ابھی تک بہت پریشرز ان پر. تو وی ہیو ٹو سی کہ ہاؤ دس عرب اسپرنگ پلیز آؤٹ. ایجپٹ میں آلسو وی ان دا مڈل آف دی عرب اسپرنگ. سیریا میں آپ دیکھ رہے ہیں قتل عام ہو رہا ہے, اپنی گورنمنٹ ان کو مار رہی ہے, قتل عام ایک بچری ہو رہی ہے. گلف میں ٹینشنز ہیں, نارتھ افریقہ میں ٹینشنز ہیں. تو وی آر اسٹل ان دی مڈل آف دی عرب اسپرنگ. اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جو میجورٹی مسلم کنٹریز میں ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریولیوشن جسے نام دیا گیا کس طرح سے انفولڈ ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ ایسے کنٹریز ہیں کہ جہاں پہ مسلم مائنارٹیز میں ہیں, کشمیر ہے, چچنیا ہے, اور ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں. تو میں چاہوں گا کہ جس وقت ہم بریک سے واپس آئیں اس پر بھی ہم گفتگو کریں. ضرور, بیکاز دیٹ از مائی نیو بک. ونڈرفل. سو وی ہیو اندر اپرچونیٹی ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دی شو. بریک سے پہلے امبیسڈر صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی عرب اسپرنگ کی, اور اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے یہ پورا فنامنا جو ہے انفولڈ ہو رہا ہے میجورٹی مسلم کنٹریز میں. جو مائنارٹی مسلم ہیں دوسرے ممالک میں, ان کے حالات کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آئی تھنک رضوی صاحب بہت چیلنج ہے مسلم ورلڈ میں. اب میں مسلم ورلڈ ایک جنرل اپلیکیشن ایک فریز کا, حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ معاشرے ہوتے ہیں اور قومیں ہوتی ہیں, لوگ رہتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں ڈیوائڈ کریں اس کو دو براڈ کیٹیگریز میں, ایک مسلم میجورٹی ممالک جیسے آپ پاکستان ہے, افغانستان, انڈونیشیا میجورٹی مسلمان ہیں, اور سیکنڈ کیٹیگری جہاں مسلمان رہ رہے ہیں ایز اے مائنورٹی, چائنا, فلپینس, انڈیا. اب حیرانگی یہ ہے کہ 1/3 آف دا مسلم ورلڈ از ان مائنورٹی ایز اے مائنورٹی ان نان مسلم کنٹریز. اب آپ دیکھیں کہ ان مینی آف دیز کیسز مسلمز آر فائنڈنگ اٹ ویری ڈیفیکلٹ, اسپیشلی آفٹر 9/11. 9/11 کے بعد یہ جو وار اینڈ ٹیرر شروع ہوتی ہے, تو جو مسلمان ہے جو نان مسلم کنٹری میں رہ رہا ہے, ہی ہیز اے ویری ٹف ٹائم, کیونکہ میڈیا جو ہے وہ بار بار اسلام ایکولز ٹیررزم ایک قسم کا فارمولا پیش کرتی ہے. میڈیا جب کچھ گڑبڑ ہوتی ہے, کچھ ایکسپلوژن ہوتا ہے, کچھ واقعہ ہوتا ہے, وہ پہلی چیز بھئی مسلمان اس علاقے میں کون ہے, کون سسپیکٹ ہے, جس کو کہتے ہیں یوزول سسپیکٹس. مسلم میجورٹی کنٹریز میں آلسو ڈفرینٹ فنامنا چل رہا ہے فار مسلمس. وہ یہ ہے کہ دا مسلم سینٹرل گورنمنٹ اینڈ دی مسلم کمیونٹیز آن دا پیریفری, آن دا بارڈرز, لائک ٹرائبل ایریاز آف پاکستان, لائک بلوچستان وچ از not central government but peripheral government, provincial government, ان کے ریلیشنز تھرو آؤٹ دا مسلم ورلڈ, صومالیہ میں, لیبیا میں, ایجپٹ میں, these relations are strained. 9/11 کے بعد these relations have become very bad. So جتنی بھی ڈرون اسٹرائکس ہیں جو امریکہ has used drone strikes, they have been used against people in the tribal areas. ایسٹ افغانستان, پاکستان کے ٹرائبل ایریاز, صومالیہ, یمن, کرڈز, لیبیا, ٹرائبل. تاؤسیگ, ان کا نام ہی نہیں سنا ہوگا آپ نے, but that's the tribe in the Philippines. اب these tribes, یہ جو قبائل ہیں رضوی صاحب, these are ancient peoples. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی بلوچستان کی, یہ لوگ ہزاروں سال سے یہاں رہ رہے ہیں. Most of these tribes are very ancient. Number two, many of them have been independent. صومالیہ میں, نارتھ افریقہ میں, these were independent Islamic sultanates. 500 سال, 600, completely independent. تو آزادی تھی, وہ اپنا نماز پڑھتے تھے, اپنا تجارت کرتے تھے, اور کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا تھا. اب suddenly 20th century میں these tribes were put into different nations. تو یورپینز ایڈمنسٹریٹرز بیٹھے, انہوں نے کہا کہ جی ہاں بارڈر بنائیں, آپ اس ملک کے ہیں, میں اس ملک کا, ہم دو بھائی ہیں, ہم ایک بارڈر نے ہمیں کاٹ دیا, اب آپ میرے پاس نہیں آ سکتے, میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا. Half of these were sent to non-Muslim nations. تو اب صومالیہ کا جو صومالیہ کیوس مچا ہوا ہے, کیوس اس لیے مچا ہوا ہے, دنیا بالکل پرواہ نہیں کرتی. کچھ صومالیہ کا حصہ ایتھوپیا نے لے لیا, کچھ کینیا نے لے لیا, کہیں جبوتی میں گیا, کچھ صومالیہ, اب 4-5 حصے اس کے ہو گئے. وہی قبائل جس کے 2 بھائی تھے ایک خاندان میں, ایک بھائی کینیا میں اور اس کی زندگی عذاب بنی ہوئی, اور ایک بھائی صومالیہ میں,
وہاں اس کی زندگی حساب بنی ہوئی کیونکہ سینٹرل گورنمنٹ اس کو کالونائزیشن کا جو اس کا فال آؤٹ وہ ابھی تک چل رہا ہے، وہ ابھی اس کا حل نہیں پیدا ہوا ہے. سینٹرل گورنمنٹس جو ہیں مسلم کنٹریز کی وہ زیادہ تر ڈکٹیٹرشپس تھیں، گدافی تھے یا صدام تھے یا اب اسد صاحب ہیں سیریا میں. وہ سینٹرل گورنمنٹس نے بہت ہی ظلم کیا اسپیشلی آن دی کمیونٹیز لیونگ آن دا پیریفری. ان کا ایک رویہ تھا، وہ تھا ظلم، تشدد اور فوس. رزلٹ یہ تھی کہ یو ہیو آن گوئنگ ٹرائبل پرابلمز آن دا بارڈرز. اب 9/11 کے بعد امریکاز ایٹیٹیوڈ واز کہ وار آن ٹیرر پہ جہاں پر بھی القاعدہ ہم ان کو پکڑ کے ماریں گے. دس واز دی ایم آف دا وار آن ٹیرر. سینٹرل گورنمنٹ نے دونوں مسلم اینڈ نان مسلم یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ٹرائبل ایریز میں تو القاعدہ رہ رہا ہے and maybe some of them were al-Qaeda, some of them were sympathizers and some of them had played host to al-Qaeda elements. تو ہم یہ پورے جو ہماری جو سینٹر پیریفری جو ٹینشن ہے اس کو ہم پھر ویسٹرن پاورز کی طاقت استعمال کر کے اور کرش کریں گے. تو again instead of solving the problem has got much worse اور اس کا بھی حل میں نہیں دیکھ رہا ہوں. لیکن جس وقت آپ کی گفتگو ہوئی جنرل پیٹریس سے اور رچرڈ ہالبروک سے، کیونکہ آپ سے وہ کنسلٹیشن کرتے رہے، جس وقت ڈرون اٹیک کا معاملہ ہوا اور آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ڈرون اٹیکس جو ہیں صرف افغانستان تک محدود نہیں ہے بلکہ ٹارگیٹس جو ہیں وہ ٹرائبل سوسائٹی میں. تو ایز اے انتھروپولوجسٹ جس وقت آپ اس پہ نظر ڈالتے ہیں کہ جہاں جنگیں ہو رہی ہیں، لوگ تباہ ہو رہے ہیں، تو وہ کیا اینگل ہے، کس طرح سے؟ صاحب دیکھیں، میں جب یہاں بیٹھا ہوں لوگ خدا کے فضل سے عزت کرتے ہیں، مجھے بلاتے ہیں، وائٹ ہاؤس، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، پینٹاگون، ایمبیسیز، جہاں پہ مجھے دعوت دیتے ہیں، اپنی مسلم آرگنائزیشنز ہیں. تو کیا میسج دیتے ہیں آپ انہیں، کیا بتاتے ہیں؟ میں یہی میسج جو آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو ماریں گے اور بامز استعمال کریں گے تو وہ آپ سے خوش نہیں ہوئیں گے. وہ آپ کو نہیں کہیں گے شکریہ یار 2 اور بام مجھ پہ پھینکو. وہ آپ کے ساتھ یا ریزسٹ کریں گے یا پھر جنگ کریں گے یا جھگڑے کریں گے، غصے ہوئیں گے. تو آپ اگر 21 سینچری میں ایک نیا معاشرہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ان لوگوں کو جو آپ کے اپنے سٹیزنز ہیں ان کو ساتھ ساتھ چلانا ہے. یو ہیو ٹو انوائٹ دیم، دعوت دینی کہ بھئی یہ تمہارا ملک ہے، اس کو تم بناؤ. تم چاہتے کیا ہو؟ روڈ چاہتے ہو، اسکول چاہتے ہو، اور ان کی عزت کرنی ہے. کیونکہ یہ معاشرے جو ہیں اسپیشلی ٹرائبل ایریاز، وہاں غیرت، کوڈ آف آنر جو ان کا ہوتا ہے، جو پٹھانوں میں پختون والی ہے، بلوچوں میں بلوچیت ہے، غیرت اور آنر بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. ایز اے اوپینین میکر جس وقت ان سے آپ یہ بات کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات میں یہ سمجھ میں آ رہی ہے یا کچھ اور کرنا پڑے گا؟ رضوی صاحب دیکھیں، میں تو بار بار یہ کہتا رہتا ہوں، لیکن اگر آپ ایک میٹنگ میں 4 آدمی یا 6 آدمی کے ساتھ بیٹھے ہیں ایکس ماہرین کے ساتھ، تو ہر آدمی کی، ہر عورت کی اپنی ایک پوزیشن ہوتی ہے. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی طاقت استعمال کرنی ہے، ہمیں بالکل اور مارنا ہے لوگوں کو. کچھ لوگ ایسے ہیں، اور آج کل یہ خاص طور پہ پریزیڈنٹ بش کے زمانے میں تو یہ بڑی ڈومیننٹ ایک قسم کی فلاسفی تھی. تو یہ بھی ایک کشمکش، ایک آپ سمجھ لیں ڈبیٹ چل رہی ہے کہ کیا ایک فلاسفی اڈاپٹ کرنی ہے 21 سینچری. اور خاص طور پہ اس ریئلائزیشن کے ساتھ کہ جناب ہماری جیب خالی ہے. افغانستان اور عراق میں $5 ٹریلین جو ہے وہ خرچ کیے جا سکیں. افغانستان میں جو ہے $10 بلین جو ہے ہر ماہ کا خرچہ ہے، اور ادھار لے کے بارو کر کے یہ سب کچھ. بالکل صحیح، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہی بالکل اسٹیٹمنٹ آپ کا پاکستان پہ نہیں اپلائی کر سکتا؟ جی ہاں، بالکل اپلائی کرتا ہے. تو آپ بالکل اپلائی کرتے ہیں. بروک ہیں، پیسے ہیں نہیں، آپ فوجیں بھیج رہے ہیں اپنے غیر علاقوں میں اور بلوچستان میں، تو یہاں بھی یہی حال ہے. تو اب میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے یہ حیرانگی کہ ہم سب نکلیں گے کیسے ایز اے ورلڈ سوسائٹی. پاکستان کا ایک اور ٹریجڈی ہے، پاکستان کی ایک اور یہ ٹریجڈی ہے کہ پیسوں کے معاملے میں کچھ پیسے لینے کے لیے ہم پوری قوم کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو گئے تھے. اور اس وقت دیکھیے کہ ہمارا اپنا جو خرچہ ہے پاکستان کا، جو تباہی ہے پاکستان کی، اس کا اگر ایسٹیمیٹ کریں، ہیومن کاسٹ کی میں بات نہیں کر رہا، سوشیو اکنامک کاسٹ جو ہے وہ 70 بلین سے زیادہ ہے. اگر ہمیں $20 بلین 10 سال کے اندر ملے ہیں اور 70 بلین کا ہمارا نقصان ہو رہا ہے، تو ہم کہاں پہ جا رہے ہیں؟ تو آپ بتائیں رضوی صاحب، اگر یہ حالات ہیں ہمارے پاکستان میں، تو ہمیں we need a lot of wisdom, a good sense, and above all I think law and order and good administration. جب تک آپ کی good administration گراؤنڈ پہ نہیں ہے، جسٹس ان کو ملنی نہیں ہے تھرو عدالت اینڈ کورٹ، اور یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں آج کل پاکستان میں،
جب تک یہ نہیں ہو آپ کو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. بلوچ ہو پنجابی ہو وہ خوش نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ قیمتیں ایوریج پاکستانی ہے نا, میں تو آئی ایم ان ٹچ ود دیم. بھئی یہ حال ہو گیا ہے, پہلی دفعہ ہسٹری میں سن رہا ہوں کہ پاکستانی خودکشی کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو مارے. ان کو جیسے وی کانٹ ایگزسٹ, ہم رہے کھائیں کیا. آپ سے جس سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے. دل چاہتا ہے کہ ان موضوعات پہ آپ سے اور گفتگو ہوتی جائے, لیکن آخر میں کیونکہ ہمارا وقت کچھ ختم ہونے کو ہے, آپ کی جو تخلیقی, یہ سب تخلیقی سائڈ ہے آپ کی, لیکن اس کے علاوہ آپ فنکاروں کو اپنے قریب رکھتے ہیں, آپ پینٹرز کو اپنے قریب رکھتے ہیں جی. اور میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ وال کے اوپر جمی انجینئر جو بڑے مشہور پاکستانی ہے, زروٹین ہے, پینٹر ہیں, ان کی یہاں پہ پینٹنگ لگی ہوئی ہے. میں پیچھے دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ جرنی انٹو اسلام آپ کی ڈاکومنٹری جی کتاب, اور BBC نے آپ کے بارے میں کہا کہ کنٹمپریری اسلام میں آپ کی ایک لیڈنگ آواز ہے جی. اور اس کے ساتھ میں وہاں پہ نور دیکھ رہا ہوں, اور دارا شکو یہ اسٹیج شو یہاں پہ واشنگٹن میں ہوئے. تو کہاں سے وقت نکالتے ہیں آپ تمام ایکٹیویٹیز؟ صاحب میں آئی ڈونٹ ٹیک اینی مور لیو, جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ ان کی فلاسفی تھی ورک ورک ورک. تو آئی تھنک ایٹ دس ایج آئی ہیو اپریشیٹڈ ہز فلاسفی. میں یہ ریئلی محسوس کرتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے بہت ہی ہی از بین ویری کائنڈ کہ مجھے یہاں ایٹ دس مومنٹ ان ہسٹری واشنگٹن میں کیپٹل ہے سپر پاور کا, اینڈ آئی ایم سٹنگ ان اے پوزیشن ویئر آئی کین کنٹریبیوٹ ان اے اسمال وے. چھوٹی سی جو بھی کنٹریبیوشن ہوتی ہے ہر شخص کی, اور کنٹریبیوشن آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک ان آرٹ, تھیٹر, پوئٹری, نظمیں, اسکالرشپ. اینڈ آئی فیل کہ اگر میں نہیں کرتا ہوں یہ تو ایک چھوٹی سی آواز ول ناٹ بی ہرڈ. دیرفور آئی تھنک ہر پاکستانی کا یہ فرض ہے, ہر پاکستانی کو, ہندو ہو, مسلمان ہو, زوریسٹرن ہو, جیسے میرا دوست جمی انجینئر, کہ اس وقت ہی مسٹ ایکٹ ایز این ایمبیسڈر, ایز اے سفیر فار ہز کنٹری اینڈ ہز کلچر. بیکاز حالات اچھے نہیں ہیں رضوی صاحب, اندر ملک کے اور باہر, اور ریپوٹیشن ہماری اس پہ بھی بڑا ایک قسم کا ہمیں اس کا دفاع کرنا ہے. اینڈ وی ہیو ٹو پروجیکٹ پاکستان the finest of Pakistan, and we have genuine problems which we have to resolve and solve. So it is this that drives me. اور میرے لیے اگر چھٹی ہوتی ہے, سنڈے ہے, سیٹرڈے, یہاں سمر ہالیڈیز ہوتی ہیں, میرے کالیگز کہتے ہیں جی ہم جا رہے ہیں وہاں ویکیشن پر, یا ہم گولف کھیلیں گے, یہ کریں گے. میں کہتا ہوں یار تو آپ لوگ خوش قسمت ہیں, بیکاز میرے لیے دیر از نو ہالیڈے, بیکاز آئی ہیو ٹو ٹرائی ٹو میک اپ جو بھی میں کر سکتا ہوں. سو دیٹس وائی آئی ڈرائیو مائی سیلف. اور اس کے علاوہ آپ نئی کتاب لکھ رہے ہیں؟ ہاں میری نئی کتاب ہے. اور یہ کب آ رہی ہے کتاب, اور کس موضوع پر؟ انشاءاللہ لیٹر ان دس ایئر, اینڈ بروکنگز پریس ول بی پبلشنگ, یا لیڈنگ تھنک ٹینک ہے. اینڈ دی ٹاپک از دا تھسل اینڈ دا ڈرون. جی, تھسل ایک قسم کا ایک فلاور, ایک پھول ہے, اور دوسری طرف ڈرون ہے. آئی ایم یوزنگ بوتھ ایز اے سمبل. تھسل از دی سمبل آف ٹرائبل سوسائٹی. اٹس ٹف, اینڈ اگر آپ اس کو زیادہ پل کرتے ہیں اس کو وہ ٹوٹتا بھی, اور آپ کو اس کے ایک وہ نوکس جو ہیں اس کو وہ بھی پرک کرتا ہے. اور جو ڈرون ہے دیٹ از دا سمبل آف globalization. This is the 21st century. یہ weapon has only been used after 9/11. تو یہ دو symbols ہیں of the world we are living in, اور ان کا ایک قسم کا clash ہے in the 21st century. آپ نے انتہائی کریٹیو انداز میں اس سے بیان کیا ہے, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے اس کے بارے میں بڑی ریسرچ ہوئی ہے, اور یہاں کے جو پروفیسرز ہیں جو ریسرچ کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ پریسیڈنٹ جو ہے وہ بڑی غلط پریسیڈنٹ ہے, بیکاز دس فینامنا از گوئنگ ٹو کم بیک ٹو ہانٹ اس. رضوی صاحب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, ہم پروفیسر لکھتے رہتے ہیں, کوئی پڑھتا وڑتا ہے نہیں, لیکن آپ دیکھیں ڈرون اسٹرائکس ہیو انکریزڈ. اب تو ہر 2-3 دن کے بعد ہو رہی ہے پاکستان پر. ہمارے اپنے لیڈرز کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے ملک سے یہ پلینس اڑتے تھے, آپ چپ بیٹھے ہوئے. اب اگر یہ آپ کا عالم ہے کہ آپ اپنے زمین سے اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں, تو کون آپ کی قدر کرے گا؟ باہر والا. اپنے لوگوں کو تو آپ چھوڑیں. ہاں, تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں اپنی آئینے میں ہمیں اپنی شکل دیکھنی ہے, ویری کوللی اینڈ کاملی, اینڈ دین ٹرائی ٹو امپروو واٹ وی آر. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, آپ نے آج کی گفتگو میں شرکت کی, اور نہ صرف پاکستان کے بارے میں بلکہ انٹرنیشنل افیئرس کے بارے میں بھی بات کی ہے. ناظرین, ہماری ملاقات تھی ایمبیسڈر اکبر احمد صاحب نے. انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بلوچستان کے بارے میں بہت سی گفتگو کی, نظر ڈالی, اور اس کے علاوہ گلوبل سطح پہ ان کے ویوز آپ نے سنے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت ہم ایک انتہائی مشکل دور سے گزر رہے ہیں, ہمارے سامنے بہت چیلنجز ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ, ان چیلنجز کے ساتھ ہمارے پاس بہت سی اپرچونٹیز ہیں.
ہمیں اپنا گھر صاف کرنا پڑے گا، ہمیں گڈ گورننس کی طرف توجہ دینی پڑے گی، ہمیں رول آف لا واپس لانا پڑے گا، ہمیں ڈیسنسی کا ثبوت کرنا پڑے گا، ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا ہے۔ اسی میسج کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔